صدیق، پب جی، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر پابندی کی جو خبریں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پب جی پہ بین کا معاملہ ہو یا ٹک ٹاک کو وارننگ دینے کا معاملہ ہو، لیکن آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ریمارکس ہے یوٹیوب پہ جو قابل اعتراض مواد ہے اس کے حوالے سے، تو اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، ہر جگہ ایک تشویش تھی اور ایسا لگا کہ سپریم کورٹ شاید یوٹیوب کو بین کرنے جا رہی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جو تشویش ہے، جو سپریم کورٹ کا اعتراض ہے، جو سپریم کورٹ کا اظہار برہمی ہے، وہ اس بات پر ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، جو ججز کی فیملیز کے خلاف، ججز کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ادارے کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے آپ دیکھیں، یہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بہت پیچھے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ججز کو تھریٹس ملتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں فیمیلز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے نام پہ 10 اکاؤنٹس ہوں، چاہے آپ بڑے سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اس کمپلینٹ پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اعتزاز احسن صاحب دیکھیں، کئی بار وہ چینلز کے اوپر آ کر کہہ چکے ہیں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن وہ چلی جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو نیا ہے بابر افتخار صاحب، ان کے نام کے 15 اکاؤنٹس بن گئے۔ ہر یہ جو معاملات ہیں، یہ اسی کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ اعتراض ہے، یعنی کسی کا بھی نام استعمال کیا جا رہا ہے، ہاں کوئی رولز نہیں۔ ہاں بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے، سپریم کورٹ نے بہت سخت ریمارکس تو ضرور دیے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم یوٹیوب کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حکومت کچھ سوشل میڈیا لاز لانے کے حوالے سے پلاننگ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا شور برپا ہوا کہ بس آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگنے جا رہی ہے، تباہی ہونے جا رہی ہے، بربادی ہونے جا رہی ہے، اور پھر وہ معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ لیکن آپ کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا۔ پب جی کو بین کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ ٹک ٹاک، اب دیکھیں نا، پہلے پب جی پہ چلیں بات کر لیتے ہیں۔ پب جی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں ایسے نوجوان ہیں جو اس کے ذریعے بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اور فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ وہ بہت زیادہ استعمال اس کا نہ کریں۔ لیکن آپ اگر پب جی بند بھی کر دیں گے، اس طرح کی اور 10 گیمز آ جائیں گی، آپ کس چیز کو بین کریں گے؟ اچھا، ٹک ٹاک پہ آ جائیں۔ ٹک ٹاک اگر آپ بند کر بھی دیں، ٹک ٹاک کی طرح کی درجنوں چیزیں نہیں آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں پاکستان میں پورن ویب سائٹس بند ہیں، لیکن سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، پراکسی کے ذریعے مختلف ذریعوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ مسئلہ ویب سائٹس کو، یا چلیں آپ غیر اخلاقی ویب سائٹس تو بین کریں، بالکل جسٹیفائڈ ہے، لیکن اس طرح کی ایپس اور پھر یوٹیوب کے حوالے سے جو ایک تشویش ہے، اگر یہ پلیٹ فارمز اب بند کر دیں گے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ آپ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اس طرح کی جو ایپس ہیں وہ ہم برداشت نہیں کرتے اور وہ ہم بین کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس سے جو جیسے میں نے پب جی کی بات کی، جو نوجوانوں سے پیسے کما رہے تھے وہ اب ظاہر ہے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یوٹیوب دیکھیں، پاکستان میں لاکھوں ڈالرز ہر ماہ جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں پاکستان میں، بہت انکم آتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ امیج کیا دیں گے پوری دنیا کو کہ آپ نے یوٹیوب کو بین کر دیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بین کیا، اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، تو آج اس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ۔ اور صدیق، اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ اگر وہ بین ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم باقی دنیا کے مقابلے میں سوشلی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل، دیکھیں یہ تشویش سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین کرنا نہیں جا رہی، نہ ہی سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین کرے گی۔ سپریم کورٹ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ جسٹس مشیر عالم صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس قاضی محمد امین صاحب تھے، جسٹس یہ ریگولیٹ کیا جائے، بین نہ کیا جائے، ان کا جی ریگولیٹ کیا جائے۔ اور اگر کوئی غیر اخلاقی مواد ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر اٹیکس ہیں، کسی کو جو ہے وہ کسی کے خلاف ایسی کوئی مہم چلائی گئی ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اداروں کو یا شخصیات کو، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا کنسرن ہے۔ اچھا صدیق، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے نا، آپ کی بات میں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، بہت سے سوالات نکلتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی خبر ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی ڈیفیم ہو رہا ہے، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، جس طرح کیا جاتا ہے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، تو پھر کیا وہ بندہ کمپلینٹ کرے گا، پھر اس مواد کو ہٹایا جائے گا؟ اس کا کتنا لمبا چوڑا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے کے بجائے بیٹھے ہی رہیں۔ سوری ٹو سے، یہ بڑی ایک میں نے کڑوی بات کی ہے جو کہ حقیقت ہے۔ بالکل یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کمپلینٹ کرتا ہے، کسی ڈیفیمیشن کے لاز کا دیکھ لیں،
آپ عدالت میں جاتے ہیں, یعنی کسی نے کمپلینٹ کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہے, کسی نے پولیس اسٹیشن جانا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن جانے سے بہتر ہے کہ معاملہ دبائی دیا جائے کیونکہ آگے رویے کا پتہ ہے. بالکل اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ سائبر کرائم کے ہمارے لاس کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے اداروں کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے پاس سٹاف بہت کم ہے, ہمارے پاس پروسیکیوٹرز بہت کم ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے, ہمارے پاس سسٹم وہ نہیں ہے. اس معاملے میں بہت انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے, بہت تیزی سے اقدامات کی ضرورت ہے. آپ کو تعداد بڑھانی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کتنی فیمیلز ہیں جن کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کی تصویریں وہاں سے اٹھا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ شیئر کی جاتی ہیں, کیا کچھ کیا جاتا ہے, اور جس کی مرضی آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ اس کو بدنام کر دیں, اس کے اوپر اس کی پگڑی اچھالیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو رول صدیق سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یاد کرواتی چلوں, آپ کو یاد ہوگا بلکہ شاید آپ نے بھی مجھے ایک اکاؤنٹ کی ایک ٹویٹ بھیجی تھی, ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ, بلکہ کافی اکاؤنٹس بنے ہوئے میرے نام سے, تو مجھے کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ایک ٹویٹ تھی شاید بلاول کے بارے میں تھی, آئی ڈونٹ نو کسی کے بارے میں تھی, تو مجھے کسی نے کہ تمہارے الفاظ ہیں, تو میں نے ہر کسی کو میسج میں رپلائی کر کے بولا کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. پھر میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جا کے ٹویٹ کی کہ یہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے, اس کو رپورٹ کیا جائے. اور میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر_فضا خان اس نام سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, FIZAKHAN. اس کے علاوہ جتنے بھی فیک اکاؤنٹس ہیں پلیز تمام کو انفالو کر دیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. صدیق میں آپ کے سامنے ہوں, آپ نے بھی 2-3 اکاؤنٹس مجھے بتائے کہ یہ آپ کے نام سے آپریٹ ہو رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے فیک, تو اس کے دسے میں تو آپ اور میں خود بھی ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اور نہ جانے کتنی آپ کے میرے جیسے ہیں. بالکل بہت سے پاکستانی ہیں, بلکہ ہم نے اسی پروگرام میں ایک سامنے معاملہ لائے تھے کہ جہاں پہ تحریک انصاف کی ایک خاتون MNA کا نام استعمال کر کے اور بہت ساری لڑکیوں کو جو ہے وہ لاہور بلایا گیا, اور وہ بڑا ایک بہت بڑا وہ اسکینڈل تھا. لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی مشکل سے FIR درج کرائی, FIR ہوئی, ملزم گرفتار ہوا, اس کے بعد پھر وہ رہا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہی کورٹ کا کنسرن ہے. آپ دیکھ لیں جو قاضی فائز صاحب کو دھمکیوں کا معاملہ ہو, دیگر یہ جو ابھی ایک توہین عدالت کا ایک اور کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ, اور آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 ماہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ جوڈیشری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے, انہوں نے DGFIA کو کہا تھا کہ آپ ایکشن لیں اور آپ کارروائی کریں. آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ قوانین بھی بنانے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی اپنے ادارے کی بڑھانے کی ضرورت ہے, وہاں سٹاف بڑھانے کی ضرورت ہے, اچھے لوگ لانے کی ضرورت ہے, اچھے ماہرین لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہ کیا تو پھر ظاہر ہے ان چیزوں کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیں, یوٹیوب بند کر دیں, یہ ساری چیزیں. کسی بھی چیز کو بند کرنا حل نہیں ہے, اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور حل نہیں ہے. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے بنوائے جائیں, اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کے قوانین یعنی صدیق اب آخری 30 سیکنڈز ہیں, آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ حل آپ کا حل ہونا چاہیے, یہ نہیں کسی چیز کا حل یہ نہیں کہ آپ اس کو بین کر دیں, اس کو ریگولیٹ کریں, ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے. جی بالکل ریگولیٹ کیا جائے, بین حل نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین کرنے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں بین کرنے جا رہی یوٹیوب کو. ٹھیک ہے جی, جن لوگوں کو لگتا تھا کہ جی شاید یوٹیوب بین ہونے جا رہا ہے, تو صدیق جان نے کہتے بتا دیا کہ سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین نہیں کرنے جا رہی بلکہ اس کو ریگولائز کیا جائے گا, جو کہ میرے خیال سے بہت بہتر ہو جائے گا. بلکہ کافی اکاؤنٹس بنے ہوئے میرے نام سے, تو مجھے کافی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ایک ٹویٹ تھی شاید بلاول کے بارے میں تھی, آئی ڈونٹ نو کسی کے بارے میں تھی, تو مجھے کسی نے کہ تمہارے الفاظ ہیں, تو میں نے ہر کسی کو میسج میں رپلائی کر کے بولا کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. پھر میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جا کے ٹویٹ کی کہ یہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے, اس کو رپورٹ کیا جائے. اور میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر_فضا خان اس نام سے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, FIZAKHAN. اس کے علاوہ جتنے بھی فیک اکاؤنٹس ہیں پلیز تمام کو انفالو کر دیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. صدیق میں آپ کے سامنے ہوں, آپ نے بھی 2-3 اکاؤنٹس مجھے بتائے کہ یہ آپ کے نام سے آپریٹ ہو رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے فیک, تو اس کے دسے میں تو آپ اور میں خود بھی ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اور نہ جانے کتنی آپ کے میرے جیسے ہیں. بالکل بہت سے پاکستانی ہیں, بلکہ ہم نے اسی پروگرام میں ایک سامنے معاملہ لائے تھے کہ جہاں پہ تحریک انصاف کی ایک خاتون MNA کا نام استعمال کر کے اور بہت ساری لڑکیوں کو جو ہے وہ لاہور بلایا گیا, اور وہ بڑا ایک بہت بڑا وہ اسکینڈل تھا. لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی مشکل سے FIR درج کرائی, FIR ہوئی, ملزم گرفتار ہوا, اس کے بعد پھر وہ رہا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہی کورٹ کا کنسرن ہے. آپ دیکھ لیں جو قاضی فائز صاحب کو دھمکیوں کا معاملہ ہو, دیگر یہ جو ابھی ایک توہین عدالت کا ایک اور کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ, اور آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 ماہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کی طرف سے ایک بات آئی تھی
کہ جوڈیشری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے انہوں نے DGFIA کو کہا تھا کہ آپ ایکشن لیں اور آپ کارروائی کریں، آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ قوانین بھی بنانے کی ضرورت ہے، کیپیسٹی اپنے ادارے کی بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں سٹاف بڑھانے کی ضرورت ہے، اچھے لوگ لانے کی ضرورت ہے، اچھے ماہرین لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہ کیا تو پھر ظاہر ہے ان چیزوں کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیں یوٹیوب، بند کر دیں یہ ساری چیزیں. کسی بھی چیز کو بند کرنا حل نہیں ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور حل نہیں ہے. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے بنوائے جائیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کے قوانین یعنی صدیق اب آخری 30 سیکنڈز ہیں، آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ حل آپ کا حل ہونا چاہیے، یہ نہیں کسی چیز کا حل یہ نہیں کہ آپ اس کو بین کر دیں، اس کو ریگولیٹ کریں، ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے. جی بالکل ریگولیٹ کیا جائے، بین حل نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین کرنے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں بین کرنے جا رہی یوٹیوب کو. ٹھیک ہے جی، جن لوگوں کو لگتا تھا کہ جی شاید یوٹیوب بین ہونے جا رہا ہے تو صدیق جان نے کہہ بتا دیا کہ سپریم کورٹ یوٹیوب کو بین نہیں کرنے جا رہی بلکہ اس کو ریگولائز کیا جائے گا، جو کہ میرے خیال سے بہت بہتر ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.